بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 7 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے اسباق میں 2 ہجری کے واقعات پڑھے تھے، اور 2 ہجری کے واقعات میں جو ہم نے اب تک پڑھا اس میں ایک بات کہ مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت ملی، اور دوسری بات ہم نے پڑھی شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا کہ بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی طرف کیا گیا، اور اسی طرح شعبان کے مہینے میں ہی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ عزیز طلبہ، اگلا جو ہمارا سبق ہے یہ بھی 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ، مسلمان اور کفار کا پہلا معرکہ، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ غزوہ رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا۔ یہ وہی رمضان المبارک ہے جو پہلا رمضان ہے جس میں مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں اور روزے کی فرضیت ہوئی ہے۔ اسی رمضان میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جو بدر ہے، بدر یہ کنویں کا نام ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور عزیز طلبہ، یہ وہی مقام ہے بدر کا جہاں 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعہ، 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعہ کو کفاروں اور مسلمانوں کا وہ معرکہ پیش آیا جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ یوم الفرقان، فرقان حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ فیصلہ کر دیا اس دن نے کہ حق غالب ہے اور باطل مغلوب ہے۔ اس 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو عیسوی تاریخ 6 مارچ 624 عیسوی تھی۔ عزیز طلبہ، یہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس کی وجوہات کیا تھی، اس سے پہلے تھوڑا دوبارہ ہم ایک پس منظر جان لیں۔ وہ پس منظر کیا ہے؟ آپ نے پڑھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور انہوں نے کفار کو اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہونے کی دعوت دی، ایک اللہ کی وحدانیت کی، ان کی عبادت کی دعوت دی، تو وہ کفار مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور روز بروز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے لگے اور مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیف پہنچاتے، یہاں تک کہ جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب جب مکہ مکرمہ چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں ایک مواخات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور مہاجرین اور انصار کی آپس میں محبت، اور حضور علیہ السلام سے محبت، اور حضور علیہ السلام کے لیے اپنی جان دینے کو تیار۔ یہ کفار میں یہ بات بہت ناگوار گزری، اور بڑا ان کو اس کا دکھ رہا، پریشان رہے کہ کس طرح ان کو ختم کیا جائے، اور ان کا جذبہ انتقام جنون کی حد تک پہنچ گیا کہ ان سے ہم انتقام لیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے انصار مدینہ، جو مدینہ کے مسلمان تھے، ان کو دھمکی آمیز خطوط لکھے، دھمکیاں دی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس کے لیے انہوں نے دھمکیاں دی، اور منافقین جو تھے مدینہ میں، ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کہ وہ اور مسلمانوں کو تنگ کریں، یہاں تک کہ یہود مدینہ کے جو یہود تھے، آپ ان سے بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساز باز کر لی۔ اس کے علاوہ بعض مرتبہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں حملے بھی کیے۔ مدینہ منورہ جہاں حضور علیہ السلام اور صحابہ موجود تھے، اس کے آس پاس انہوں نے حملے بھی کیے، یعنی ہر طرح سے
وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنے کی سازش میں لگے ہوئے تھے۔ عزیز طلبہ، ان باتوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کس طرح کا محاذ بنایا ہوا تھا۔ اب یہ جان لیجئے، یہ آپ نے پس منظر سمجھ لیا کہ مسلمانوں کے خلاف کفار اب تک پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ مکہ چھوڑنے کے بعد بھی انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا، تو اب یہ غزوہ بدر پیش آیا۔ اس کے اسباب کیا ہوئے، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ عزیز طلبہ، مکے کے لوگ زیادہ تر تجارت کیا کرتے تھے، ان کا کام تجارت کا تھا، اور ملک شام ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ شام جو ہے، ملک شام جو ہے ایک تجارتی مرکز تھا، جہاں مختلف ممالک سے لوگ آتے تھے، اپنی چیزیں لاتے تھے، وہاں بیچا کرتے تھے، اور وہاں سے بھی چیزیں لے کر آتے تھے، اپنے شہر میں بیچتے تھے۔ تو اس طرح تجارت چلتی تھی۔ اور یہ ملک شام کا جو راستہ ہے، یہ مدینے کے پاس سے گزرنا ہوتا تھا۔ مکہ والے اگر شام جانا چاہتے تھے تو وہ مدینے کے پاس سے ان کو گزرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ جب کفار ملک شام سے لوٹتے، مکہ سے شام جاتے اور اس کے بعد جب وہاں سے لوٹ رہے ہوتے، واپس آ رہے ہوتے، تو مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کے مویشیوں کو مار ڈالتے تھے، ان کے جو جانور وغیرہ ہوتے تھے، بکریاں وغیرہ، اس کو مار دیتے تھے، تاکہ یہ مسلمان مدینے والے تنگ ہو، پریشان ہو، یا ان لوگوں کی رقم لوٹ لیتے۔ کوئی مسلمان اگر مل جاتا تو اس کو لوٹ لیتے، اس کے پیسے وغیرہ چھین لیا کرتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر دشمنوں کا راستہ بند کر دیا جائے، یعنی وہ مدینے سے ان کا آنا جانا بند ہو جائے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں، تو مسلمانوں کو کچھ اطمینان ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان، یہ وہ ہیں جو پہلے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ایک قافلہ لے کر، تجارت کا قافلہ لے کر، تجارتی قافلہ ملک شام سے لے کر آ رہے ہیں، جس میں انہوں نے خوب نفع بھی اٹھایا ہے، اور یہ ابھی مکہ سے مدینہ کے پاس سے گزرے ہیں، اور ان کے پاس خوب مال و اسباب بھی بھرا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے، تاکہ ہم اس قافلے کو یہاں سے روکیں، یہ مسلمانوں کو تنگ بھی نہ کریں، اور ہم جب اس مرتبہ روکیں گے تو آئندہ بھی یہ پھر اس علاقے سے نہیں جائیں گے، جس سے مسلمانوں کی اس تنگی کو دور کر دیا جائے گا۔ تو اس قافلے کو روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رمضان المبارک 2 ہجری کو 313 مجاہدین، 313 صحابہ اکرام کو لے کر روانہ ہوئے۔ ابو سفیان جو اس لشکر کے امیر تھے، ان کو اس کی خبر مل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک شخص کو، جس کا نام ضمضم غفاری تھا، اس کا نام ضمضم غفاری تھا، یہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 129 میں سبق ہے، اس میں نام لکھا ہوا ہے ضمضم غفاری۔ اس کو کچھ پیسے دیے، اجرت دی، اور اس کو روانہ کیا مکہ کی طرف، کہ قریش مکہ، مکہ والوں کو یہ اطلاع کر دے کہ قافلے کی جلد از جلد خبر لیں، یہ جو آپ کا قافلہ آ رہا ہے اس کی خبر لیں، کیونکہ محمد اپنے اصحاب کو لے کر قافلے سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، قافلے سے مقابلے کے لیے۔ حالانکہ اس قافلے کو روکنا تھا تاکہ وہ یہاں سے اب گزر ختم کر دیں، تو لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، لیکن اس نے اطلاع دی کہ وہ مقابلہ کرنے آ رہا ہے، لڑنے آ رہا ہے۔ جب یہ خبر مکہ والوں کو ملی تو ابو جہل قافلے کو بچانے کے نام پر 1000 نوجوانوں کی مسلح فوج لے کر روانہ ہوا، اسلحے سے لبریز 1000 نوجوان وہ فوج لے کر ابو جہل روانہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کریں گے۔ ادھر ابو سفیان دوسرے راستے سے نکل کر قافلہ سمیت مکہ پہنچ گئے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے، اور ابو سفیان اس لشکر کو مدینے کی طرف سے نہیں بلکہ راستہ بدل دیا، اور دوسرے راستے سے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی
کہ وہ قافلہ تو دوسرا راستہ اختیار کر کے چلا گیا ہے اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کو آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ دو معاملے سامنے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ لشکر جو ابو سفیان کا ہے جس نے راستہ تبدیل کیا ہے، ہم اس کو روکیں اور اس کے پاس جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے تو ہم اس سے مقابلہ کریں اور لڑائی کریں۔ اور یہ مشورہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اپنے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو، تو تجارتی قافلے کا پیچھا کیا جائے یا ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حالانکہ آسان راستہ یہ تھا کہ اس قافلے کو روکا جائے اور اس قافلے سے سامان وغیرہ لیا جائے، یہ ایک آسان راستہ تھا۔ دوسرا راستہ سخت تھا کہ مسلمان اس لشکر سے، اتنے بڑے لشکر سے، 1000 کے لشکر سے یہ 313 صحابہ مقابلہ کریں، لڑائی کریں۔ تو یہ دونوں صورتیں تھیں، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار دونوں کو بٹھایا اور دونوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو مہاجرین جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ تعمیل حکم میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا جو حکم ہوگا اس پر اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس قافلے کو روکنا ہے، اس قافلے کے پاس جانا ہے، تو ہم ادھر جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر لڑائی کے لیے جانا ہے تو ہم وہاں جائیں گے، بس جان دینے کو تیار ہے جیسا آپ کا حکم ہو۔ پھر مہاجرین ہی میں سے ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو حضرت مقداد نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم آپ کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں ہر طرف سے لڑیں گے۔ ہم مقابلہ کریں گے، لڑیں گے، اور آپ کے دائیں جانب، بائیں جانب، آگے پیچھے ہر جگہ جہاں آپ ہمیں حکم دیں گے وہاں کھڑے ہو کر ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ تو مہاجرین نے رائے دے دی اپنی، اور اس پہ تیار رہے کہ ہم حضور کے حکم کو مانیں گے اور لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پھر انصار کی طرف سے ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، سچا نبی بنا کر بھیجا ہے اور حق دین ہمیں عطا کیا آپ کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں، آپ حکم کریں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم سب آپ کی بات پر عمل کریں گے، آپ کے حکم کو پورا کریں گے۔ ہم دشمن سے لڑنے کو مکروہ نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے، ہم تو آپ کے حکم کے تابعدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام پر ہم کو لے چلیے، آپ لے چلیے، لڑنے کے لیے لے چلیے، ہم جانے کو تیار ہیں۔ جب مہاجرین اور انصار اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں اور حضور علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں اور دین اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا، روشن ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر چل پڑو۔ اللہ کی قسم اس وقت میں بلا شبہ ان لوگوں کے پچھڑنے کے قتل ہونے کے مقامات دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر چل پڑو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان بدر میں یہ کفار کیسے پچھڑے ہوئے ہوں گے، مر رہے ہوں گے اور مرے پڑے ہوں گے، قتل ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی سربراہی میں 313 جانثاروں کا یہ قافلہ بدر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔
جب یہ قافلہ بدر پہنچتا ہے، میدان بدر پہنچتا ہے، تو وہاں کفار پہلے سے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ابو جہل کا 1000 کا لشکر پہلے سے پہنچ چکا ہے، اور انہوں نے پہلے سے ایک جگہ اس میدان میں قبضہ کی ہوئی ہے جو اونچائی کی طرف ہے، جہاں سے تیر مارنا آسان ہوگا اور اونچے حصے پہ ہے، اور وہ زمین بھی جو ہے وہ اچھی بنی ہوئی ہے۔ وہاں پر انہوں نے اپنے مورچے ڈال دیے۔ مسلمانوں کے لیے جو حصہ بچا وہ ایک ریتیلا سا حصہ تھا اور نشیب میں تھا، یعنی نچلے حصے میں تھا، نیچے کی طرف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا کہ اب یہی جگہ رہ گئی ہے، یہیں پر پڑاؤ ڈال لو، یہیں پر ہم ٹھہریں گے۔ 16 رمضان المبارک کی شام حضور علیہ السلام نے اکابر صحابہ کے ساتھ میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ 17 رمضان کو لڑائی ہوئی، 16 رمضان کو مسلمان پہنچے ہیں اور حضور علیہ السلام بڑے صحابہ کے ساتھ میدان کا جائزہ لیتے ہیں اور سرداران مکہ کے مارے جانے کے مقامات کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ یہاں ابو جہل مرا ہوا ہوگا، یہاں عتبہ مرا ہوگا، جو کفار کے سردار تھے ان کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں یہ سب مرے ہوئے ہوں گے۔ اور عزیز طلبہ، جہاد کے بعد حضور علیہ السلام نے جیسا فرمایا تھا وہ بات حق اور سچ ہوئی کہ وہ کفار انہی جگہوں پہ مرے ہوئے ملے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی۔ عزیز طلبہ، یہاں کفار اور مسلمانوں کے لشکر کا موازنہ دیکھیے، کفار کا لشکر کیسا ہے اور مسلمانوں کا کیسا ہے۔ کفار کا لشکر ایسا کہ ان کے 1000 مسلح نوجوان ہیں، 1000، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 313، 1000 اور ادھر 313۔ یہ جو 1000 کا کفار کا لشکر ہے، اس میں 700 اونٹ بھی ہیں جو سواری کے لیے ہیں، 100 گھوڑے ہیں جو مقابلہ میں لڑائی میں شریک ہوں گے، اور وافر مقدار میں ہتھیار اور کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ ہے، سب کچھ موجود ہے۔ زبردست ایک لشکر کفار کا آیا ہوا ہے، اور ان کا جو لشکر کا سپہ سالار ہے، جو امیر ہے، وہ عتبہ بن ربیعہ تھا۔ عتبہ بن ربیعہ یہ ایک نام کا سردار تھا، اصل جو تھا اور جو با اختیار تھا وہ ابو جہل تھا۔ اصل تو لشکر کو ابو جہل ہی چلا رہا تھا۔ دوسری طرف مسلمان 313 ہیں۔ ہتھیار تو کیا ہوتے عزیز طلبہ، پہننے کے کپڑے بھی پورے نہ تھے، ایسے غربت کے حال میں نکل پڑے ہیں۔ 70 اونٹ اور 2-3 گھوڑے جن پر مسلمان باری باری سوار ہوتے تھے، باری باری، تھوڑی دیر کوئی صحابہ بیٹھتے تھے پھر دوسرے بیٹھتے تھے۔ سواری بھی پوری نہیں، ہتھیار بھی نہیں، پہننے کا لباس بھی پورا نہیں، اور تعداد بھی 1000 کے سامنے 313۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے غیبی مدد آتی ہے، اللہ کی طرف سے امداد آتی ہے، مدد آتی ہے۔ جس وقت مجاہدین اسلام 16 رمضان المبارک کو میدان بدر میں پہنچے ہیں تو عشاء کا وقت تھا، اور یہ تمام صحابہ تھک کر چور چور تھے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، کبھی پیدل چلتے، کبھی سواری پر ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام مجاہدین نے رات خوب سو کر گزاری۔ اللہ نے ایسا سکون دیا اس رات میں کہ انہوں نے خوب سو کر رات گزاری۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد کے سوا کچھ نہیں، کہ ایسے معاملے میں بھی اتنا سکون اللہ نے ان کو عطا کیا تاکہ مسلمانوں کی جسمانی تھکاوٹ دور ہو جائے اور وہ اگلے دن مستعد ہو کے مضبوط ہو کر کفار سے مقابلہ کریں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ یغشیکم النعاس امطا منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ ترجمہ ہے، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، تمہارے سکون کے لیے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، تم آرام سے سکون سے سو گئے،
اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ عزیز طلبہ، بارش بھی برسائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس بارش کے ذریعے اس سے نہا کر مسلمانوں کی تھکاوٹ دور ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ کہ میدان جنگ میں جہاں مسلمان تھے، جو ریتیلا حصہ تھا، وہاں بارش کی وجہ سے زمین ہموار ہو گئی، اور جہاں اس مٹی میں پاؤں دھس رہے تھے وہ نہیں رہا، بلکہ وہ جگہ سخت ہو گئی، جبکہ دوسری طرف کفار کا جو حصہ تھا وہاں پہ خوب کیچڑ ہو گیا پانی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ میدان جنگ کفار کے لیے مصیبت کا سامان بن گیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے ملائکہ کا نزول کیا۔ مسلمانوں کی غیبی مدد کیا ہوئی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خوب سکون کی نیند عطا کی، دوسرا بارش برسا دی، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کیا اور ان کے ذریعے ایسی مدد فرمائی کہ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ الانفال میں بیان فرمایا ہے، ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ ترجمہ ہے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہے، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ یہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور حکم کر دیا کہ ایسا عمل کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی غیبی مدد ہوئی۔ عزیز طلبہ، یہاں ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ اگلا جو اس کے غزوہ بدر کے حوالے سے بات ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھ لیں گے۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔